سب بولو یا خاتم النبیین۔ وہ جو آخر میں کھڑے نا، اگر وہاں دریاں بچھی ہیں تو یہ بیٹھ جائیں، اگر دریاں نہیں بچھی ہوئی کھڑے ہونا مجبوری ہے تو کھڑے رہیں، لیکن مل کے پڑھیں یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، مل کر پڑھیے یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ اس گرم جوشی سے پڑھیے کہ مرزیت قادیانیت کا بدبودار کلیجہ پھٹ جائے۔ خاتم النبیین۔ ٹھنڈ پڑ گئی حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھی صیغہ مبارکہ سے درود بھیجو برکت ہی برکت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ میرا ذوق کہتا ہے اگر وصف ختم نبوت کے ساتھ حضور کو پکارا جائے، وصف ختم نبوت کے ساتھ سرکار کا ذکر کیا جائے، وصف ختم نبوت کے ساتھ درود پاک کے پھول حضور کی چوکھٹ پہ پیش کیے جائیں تو خاص ہی جواب آئے گا، خاص ہی نگاہ اٹھے گی۔ وہ نگاہ جس کے بارے اعلیٰ حضرت نے کہا اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف اٹھ گئی دم میں، جس کے دم میں دم ہے اور چاہتا ہے کہ مزید دم میں دم آئے وہ پڑھے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے۔ اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ۔ تو وصف ختم نبوت سے درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین، بولو صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین، بولو صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین، بولو صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین، صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین، صلی اللہ علیہ یا خاتم النبیین۔ کیا کہا؟ یا خاتم النبیین، بولو بولو لب کھولو، گرج کے بولو۔ یہ گرجنا ہے حضور کے وصف ختم نبوت کے اعلان کے لیے، ورنہ حضور کی بارگاہ میں دھیمے ہو کے بولو۔ آؤ اب یوں گمان کرتے ہیں ہم حضور کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کیسے عرض کریں گے یا خاتم النبی، یا خاتم النبی۔ جو مدینے جانا چاہتا ہے نا وہ مدینے کا تصور لا کے پڑھ لے یا خاتم النبی، یا خاتم النبی۔ اللہ کرے تو اور میں جب مریں تو ہماری زبان پہ جاری ہو یا خاتم النبی، یا خاتم النبیین۔ قبر میں اتریں، فرشتے آئیں، حضور کا جلوہ دکھائیں، پوچھے کیا کہتا ہے، ہم پہلے سے پڑھ رہے ہوں یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ امام احمد رضا نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن حضور کے بارے کیا کہتے ہو؟ تو قرآن نے کہا حضور کے بارے میں کہوں گا وہ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایمان کی طرف دیکھا، فرمایا ایمان، ایمان سے بتا حضور کے بارے کیا کہتا ہے؟ تو ایمان نے کہا میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ، میری جان۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، جس کے پاس یہ سراغ، یہ بھید، یہ سر، یہ راز، یہ سیکرٹ ہے، وہ کبھی نہیں بہکے گا۔ تھانہ بھون کا شیطان آ جائے، نانوتے کا مرتد آ جائے، جہلم کا دجال آ جائے، قادیان کا شیطان آ جائے، کوئی ان کے
قدموں میں لغزش لا سکے گا نہیں، ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، جن کے پاس یہ راز ہے، یہ سر ہے، یہ سیکرٹ ہے، وہ سیکرٹ، وہ راز، وہ سر، وہ بھید کیا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے ہو گئے ہم ان کے ہو گئے، آقا جنہوں نے آپ کا دامن تھاما ہم نے ان کی خاک راہ گزر کو سرما بنا لیا، آپ کے ابو بکر کے جہاں قدم لگے وہی صراط مستقیم ہے، آپ کے عمر نے جہاں خرام ناز کیا وہی اللہ کا رستہ ہے، عثمان، علی، حسن، حسین، عشرہ مبشرہ، انصار اور مہاجرین، حتیٰ کہ ابو سفیان و امیر معاویہ جہاں جہاں قدم لگاتے گئے وہ اللہ کی راہ بنتا گیا، وہ رستہ، وہ طریق۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، بولو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ اب اہل بیت کرام کہ نورانی افراد کا نام پاک تفصیل سے لینا، صحابہ کرام کے مبارک اسماء زبان پہ لانا بہت بڑی عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ بھی ہے اور اسی میں مشاہدہ بھی ہے، اور ان سب کا عطر، ان سب کی خوشبو ذات ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی، اور پڑھتے ہیں غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضور تاج شریعہ سید اختر رضا رحمت اللہ علیہ اپنے کلام و بیان سے پہلے یہ کلمات خیر پڑھا کرتے تھے، غوث اعظم کا نام لیا، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے اتنا بڑا ہدیہ پیش کیا، یہ اس کی قدر و قیمت لاکھوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور غوث پاک کے نام پہ دیا، غوث پاک کے نام پہ تو عاشق لوگ جان تک لٹا دیتے ہیں۔ بولیے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، سب بولو سب بولو یا غوث اعظم۔ اتنا شاندار مجمع ہے، آپ بولیں تو اللہ کی قسم آپ کی آواز ہواؤں میں پیرتی ہوئی سیدھی غوث پاک کے شہر نور بغداد پاک میں جا پہنچے گی۔ بولو یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں من نادا باسمی فی شدت فرجت عن، جس نے تکلیف میں، شدت میں، آفت میں، مصیبت میں میرے نام کا نعرہ لگایا، میرا نام پکارا، میرے نام کا وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ وہ شدت، وہ آفت، وہ مصیبت، وہ تکلیف دور فرما دے۔ بولو یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ سب ترنگ ترنگ کے ساتھ پڑھو، مدینے کی امنگ کے ساتھ پڑھو، یا غوث اعظم۔ بولو بولو بولو، سارے بولو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی، آپ فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ، کہ جس نے مجھے غوث پاک کہہ کے پکارا اللہ اس کا ہر درد مٹا دے گا، ہر دکھ دور کر دے گا، اس کا اضطراب مٹا دے گا، اسے خوشی ملے گی، سرور ملے گا، نور ملے گا، حضور ملے گا۔ بولو یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ سب پڑھو یار مزہ آ جائے گا۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ بابا جی امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا آج عرس ہے،
بابا جی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا نا تو میں ہاسپٹل میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، دست بوسی بلکہ قدم بوسی کے لیے۔ اب اتنے علماء، سینکڑوں لوگ وہ ہاسپٹل کے باہر گراؤنڈ میں کھڑے تھے۔ کسی نے میرا اندر نام لے دیا ہوگا، فوری خادم آیا، میرا نام لیا، آپ کو حضرت بلا رہے ہیں۔ میں حاضر ہوا تو وارڈ کافی بڑا سا تھا، ذرا فاصلے پر بابا جی کا بیڈ لگا تھا اور آگے پردہ تھا۔ بابا جی لیٹے ہوئے تھے، خدام دائیں بائیں کھڑے تھے۔ بابا جی کی نگاہیں دروازے پہ لگی تھی، جیسے بابا جی انتظار فرما رہے ہیں۔ میں جیسے ہی وارڈ میں داخل ہوا، بابا جی کے چمکتے مبارک سونے چہرے پہ میری نظر پڑی۔ ابھی میں نے سلام بھی نہیں عرض کیا، کچھ تھا بھی فاصلہ تھا، 8 10 12 قدم کا فاصلہ تھا۔ بابا جی نے وہیں سے پکار کر فرمایا، پیرو اساں تے نام لیتا ہے صدا محبوب سبحانی را نام لیتا ہے۔ کس مان سے کہا بابا جی نے، کس مان سے کہا؟ غوث پاک کا نام لیا۔ مطلب یہ بابا جی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ نام لیا تو غوث پاک کا نام لیا۔ آؤ بابا جی کی روح متوجہ ہے، بابا جی کو وسیلہ بنا کے غوث پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، وَمَن تَوَسَّلَ بِي فِي حَاجَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُضِيَتْ لَهُ۔ غوث پاک نے فرمایا، جس نے دعاؤں میں میرے نام کا وسیلہ پکڑا، رب کے حضور مجھے وسیلہ بنا کر پیش کیا، میرے صدقے میں، میرے وسیلے میں، میرے واسطے میں رب سے دعا مانگی، قُضِيَتْ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا، قبول فرما لے گا۔ جو چاہتا ہے اس کی بیٹی عزت سے بیاہی جائے، جو چاہتا ہے اس کی اولاد کو سونا رزق اور سونا علم ملے، جو چاہتا ہے ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت رہے، جو چاہتا ہے بیوی بچے کو خیر برکت عافیت ملے، جو چاہتا ہے میرے پورے وطن کیا پورے عالم اسلام پر خیر و برکت کا نزول ہو، وہ پڑھے یا غوث اعظم، نعرہ غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بولو 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 بولو۔ یا غوث اعظم، 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 یا غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں ایک گاؤں دیہات کا کوئی بندہ، کوئی کسان زمیندار، کوئی جھٹکا، وہ ایسے اپنے گاؤں پنڈ سے نکلا، دریا کی طرف آیا، دریا کے پار جانا تھا اس نے، ادھر شہر کی طرف۔ تو پتن کہتے ہیں نا جہاں کشتیاں ہوتی ہیں، ایک سونا پتن میرے بابا فرید ہے جنہوں پاک پتن آخ دے۔ تو کوئی کشتی نہیں تھی، اس نے دور سے دیکھا کشتی کوئی نہیں، خیر چلتا رہا۔ جب دریا کے قریب آیا تو دیکھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی شتیر نہیں، کوئی رسا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دریا کے پانی کو، دریا کی موجیں رواں دواں ہیں، لاکھوں کیوسک فٹ پانی گزر رہا ہے، حضرت جنید بغدادی اوپر چل رہے ہیں۔ وہ ماننے والا تھا پیروں فقیروں کا، اس نے جہلم کے دجال کے لیکچر نہیں سنے تھے، جیڑا کتا پونکدا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، زلیلہ ہے تک بابا نو آخ دینے۔ بابا جی حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ کا واقعہ سناتے تھے نا، کہ مولوی آئے کہنے کہ حضور اگر وہ مرزا کانا دجال آ گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کی ہونا ہے؟ اگر وہ دجال کہے گا نا مردے زندہ کر کے بخاؤ تو میں مردے زندہ کر کے بخا دیا۔
اور میں اپنا تجزیہ شاہ جی قبلہ کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں، میں اپنا تجزیہ، میرا مشاہدہ، میں نے یہ جملہ بابا جی کی زبان سے کئی مرتبہ سنا، ہر مرتبہ ایک الگ پابند ہوتی تھی. آج میں اس مشاہدے کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، بابا جی اس انداز میں کہا کرتے تھے جس کا مطلب یہ تھا مہر علی تو مہر علی، کوئی میرے کو خادم حسین رضوی کو لاوے تو کبھی مردے زندہ کر، میں وہ بھی کر کے بتا دیا. بابا جی اس انداز میں کہا کرتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور نے مردے زندہ کیے؟ حضور نے مردے زندہ کیے؟ جیتے رہو، شاباش، بیٹھو میرا بیٹا. حضور نے مردے زندہ کیے؟ توجہ ہے نہیں ہے. امام احمد رضا عنہ کسی نے پوچھیا سرکار پیرو دسو سونے نبی پاک نے مردے زندہ کیتے؟ وہ تو تھوڑی بولی سے بولے ہوں سبحان اللہ آخ بیو. راتی کراچی اور سارے اردو سپیکنگ بیٹھے سن پنجابی بول بول کے سبحان اللہ کو آ چھڑیو نہ کو. شاہ جی بھی وہاں موجود تھے، سب اردو ادب کے شاہکار بیٹھے تھے. تو میں نے پنجابی بول بول کے جناب ناسی تو کر چھڑیا. عرض کی تھی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کی تھے؟ بابا جی دیکھ کے کوئی گل ہو جی کیتی جاندی سی. بابا جی کی کہندے سن؟ چلے ہوئے ہو. بابا جی آخرے سن نا چلے ہوئے ہو. اعلیٰ حضرت کا قرینہ کلام مجھے کہنے میں مجبور کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں آنے کے، اعلیٰ حضرت پنجابی نہیں تھے، پٹھان اردو تھے، اردو سپیکنگ. اعلیٰ حضرت کا انداز بتا رہا ہے چلو ہیں جو میں نے پڑھا میں اعلیٰ حضرت میں وہ چلو ہیں اور تسی بھی چلے ہوئے بولو سبحان اللہ. امام احمد رضا نے کہا تو حضور کی بات کرتا ہے، حضور کا پیارا پاک بیٹا عبد القادر جیلانی انہوں نے مردے زندہ کر دیے. حضور کی شان کا عالم کیا. نہیں جس انداز کی سبحان اللہ کی آواز اٹھ جائیے ویسی آواز نہیں اٹھی. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت جنید بغدادی دریا کے اوپر چل رہے ہیں. اس پینڈو بھائی نے، دیہاتی بھائی نے، حضور سرکار بلکہ انج آکھیں نا پیرا منو بھی لے جا، کل قیامت دا دیارہ ہونا ہے. اول تے غوث پاک نے ادھر منہ کر کے جاندے نہیں ہونا، ادھر منہ کر کے آندے ہونا ہے انشاءاللہ. تیسی آخنا ہے پیرا دستگیرہ مہر منیرہ سن فریاد پیران دے آپی. تے میری عرض سنی سلطان العارفین کا انداز کیسا ہے؟ حالانکہ سلطان العارفین نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، قوم کو پڑھائی ہے، فَقُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں سن فریاد پیران. میری عرض سنی بلے بلے بلے. فَقُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں تھے میری عرض سنی، میری عرض سنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلطان العارفین عرض کریں پیرا میں اتھے پنجاب چ بیٹھا تے تو بغداد دا لاڑا بن کے اتھے بیٹھا ہے، تو اتھوں ہی میری اتھے دی آرزو تمنا سننا پیا ہے، میرے ہو کے سننا پیا ہے، میرا ایمان ہے تو اتھے ہی سننا ہے، لیکن میں چاہنا میری عرض سنی. مطلب پیرا میرے ویڑے قدم لا تے میں نے اپنی چولی جبا کے مکے مدینے لے جا. زندہ باد، بغداد شریف زندہ باد، بغداد شریف زندہ باد. ہاں جی
تاج الشریعہ تاج الشریعہ بھی تو یہ عرض کرتے ہیں ہم قادری فقیر. اس میں بڑا مان ہے. جس طرح سگا بیٹا ماں اور باپ سے مانگ سکتا ہے نا, جس مان سے وہ غیر اولاد اس مان سے نہیں کوئی مانگ سکتا, تاج الشریعہ اسی مان سے غوث پاک سے مانگ رہے ہیں. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. بغداد المو کرو تے آکھو آلہ زدی عمر 6 سال سی. 6 وریاں دے سان امام محمد رضا. کنے وریاں دے؟ کنے وریاں دے؟ تھوڑی جی پنجابی میں نو ہی آ گئی ہے. 6 وریاں دے سان امام محمد رضا تے فرماندے نے میں 6 وریاں دا سان تے میں جیومیٹری پڑھ کے حساب لایا بریلی تو بغداد پاک کدھر بندا ہے. فرماندہ 6 وریاں دا سان میں بغداد پاک دی سمت جنہوں پنجابی دی سمت آکھ دینے میں وہ معلوم کر لیتی تے وہ 6 وریاں دی عمر تو لے کے مرن دن تک میں کبھی بغداد وال پیر ہون دیتا نہیں. باقی جو غوث پاک کا ہو جو وہ مرتا کا ہے. بابا خادم مر گئے, تاج الشریعہ دنیا تو ٹر گئے. ہر آنے والے دن ان کا ذکر تازہ بتازہ ہے. ہاں بابا بلے شاہ ہے توڑے بادشاہ بابا بلے شاہ. وہ فرمانے نے بلے آسا میں عمر نہ گور پہ آ کوئی ہو. یہ تصور کی بڑی گہری بات ہے. یہ وحدت الوجود کے مبارک نظریے کی انتہائی اعلیٰ آپ نے تطبیق کی ہے پنجابی میں. امام محی الدین ابن عربی کے سامنے بابا بلے شاہ کا یہ پنجابی اخان رکھو تے امام محی الدین فرمان گے میں پنجابی ہاں نہیں لیکن واہ بلیا کڈی سونی گل ہے. تیرا شاہ میرا شاہ بلے شاہ بلے شاہ تیرا شاہ میرا شاہ بلے شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ اس کے بعد عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ جی آپ کے مہمان خطبہ تشریف لا چکے ہیں. پیر صاحب قبلہ شاہ جی حضور تشریف فرما ہیں. مولانا اللہ آپ ادیب بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, طبیبوں کے طبیب بھی ہیں اور حبیبوں کے حبیب بھی ہیں. ہم تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھے. کیا بات ہو رہی ہے؟ گور پیا کوئی ہو. جنید بغدادی دریا کے اوپر سے گزر رہے ہیں. پیچھے سے آواز لگائی سرکار مینو ہی لے جاؤ, مینو ہی لے جاؤ. آپ نے پرت کے پیچھے تک کیا کون ہے؟ حضور میں. اچھا چل ٹوریا پیر رکھ دریا دے اتے تے پڑھ یا جنید. کی پڑھ کی پڑھ کی پڑھ تو بھی پڑھ پھر پڑھ پھر پڑھ وابی دے گدی تے تر تے پڑھ. وہ یا جنید کہتا ہے جناب ہے چوڑا ہو کے دریا تو لنگدا پہ تے قدم وابی آ گیا. وابی آ گیا کہنے کا دیکھیا بابے نے تنو کس سارے لائے. آیا سی وہ جیلم دے دجال دی شکل چ. انہیں کہتا تنو پتا بابے نے کس سارے لائے. آخر کی آخر ہے کہ بابا آپوں پڑھ دے پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھا تے تنو اپنے آرے لا چھڑے یا جنید یا جنید یا جنید. تو پھر تو ہی پڑھ یا اللہ. اور بابا آپ تو یا اللہ پڑھ دے. یہ بھی کہتے نا تم جاتے ہو بابوں کے در پہ تو جو بابوں نے کیا وہ کرو. اور پہلے بابے تک تے پڑھ لیے بابے بھی آپ پہ پڑھان گئے انشاءاللہ. اور شیطان نے کہا بابا آپ کو یا اللہ پڑھ دے تینو اپنے پیچھے لا چھڑے تو بھی پڑھ یا اللہ. انہوں نے کہا اچھا یا اللہ کرم بھی چھے غوطے کھانے کا حضور بچاؤ. جنید بغداد پیچھے فرمایا ہوئے چلیا تینو کیوں ہے تو کنو غوطے کھانا پہ اور جڑا سبق دسیا سی پڑھیا نہیں ہو. حضور وہی پڑھے سو ایک وابی آ گیا سی دیکھ
فرمایا شیطان تیرا راہ مارنا ہے، میں یا اللہ ہی پڑھنا پیا، جنید تک تو اپڑیا نہیں تے رب تک اپڑن دے دعوے کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وابڑیا نے ایک شعر مینوفیکچر کر کے آلہ حضرت کو بھیجیا، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ میرے امام نے برجستہ جواب دیا، توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے، کہ رب نے کہا وسیلہ پڑھو، وسیلہ پڑھو، ربا کار ساز مطلق تو ہی ہے، حقیقی مشکل کشا تو ہی ہے، حقیقی حاجت روا تو ہی ہے، کہ تیرا ہی حکم ہے۔ عبدالقادر دا بھی لڑ پڑ لو کہ عبدالقادر دے نامے تک تو عبدالقادر آپ کو پہنچائے گا، اور تانو لے کے میرے بوئے تے آ جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ بولو بولو بولو، پھر بولو پھر بولو۔ حضور غوث پاک ابھی بالکل نوجوان ہے، بالکل ابتدائی عمر مبارک ہے۔ باقی غوث پاک کی عمر کب سے شروع ہوئی اور آپ کی غوثیت ولایت کب سے چل رہی پتہ ہے آپ کو؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں، غوث پاک نے ارشاد فرمایا کنت قطبا مبجلا قبل القبل، کہ میں پہلے سے بھی پہلے غوث اعظم بن چکا تھا۔ امی پاک دی چولی فرمان دینا میں بعدوں آیا، غوث اعظم پہلے بن چکا تھا۔ یہ غوث پاک ہیں، فرماتے کنت قطبا مبجلا قبل القبل، یہ حضور کی آل پاک کا وہ شہزادہ جو 500 سال کے بعد دنیا میں آنا تھا، یہ قبل القبل قطب اعلیٰ ہے، تو خود حضور کی شان نبوت کا عالم۔ حضور نے فرمایا نا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے، ہماری نبوت کے پرچم لہرا رہے تھے، ہماری نبوت کے زمزمے رواں دواں تھے، ہماری نبوت کے سکے رواں دواں تھے، ہماری نبوت کا نور جلوہ بار تھا۔ اور امام یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں ایک مقام پہ لکھا کہ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہاں کنتو حسر کا معنی دیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کنتو نبیا وآدم بین روح وجسد، صرف اور صرف میں نبی تھا، میرے سوا اس وقت کوئی نبی نہیں تھا، آدم جب کے بنے بھی نہیں تھے۔ غوث پاک لڑک پن کی عمر مبارک ہے، چند سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ بغداد معلیٰ میں آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں میں نے جب ضرب یضرب پڑھا تو قطبیت کی منزلیں طے کر گیا۔ تو جب حضور کی حدیث پڑھاتے ہوں گے کیا انوار برساتے ہوں گے۔ غوث پاک کی عادت قریباً تھی، سارا دن مدرسے میں پڑھتے اور رات کو دیکھتے کہ محفل ذکر کہاں ہے، اللہ والے کہاں بیٹھے، وہاں چلے جاتے۔ ایک دن پتہ چلا حضرت تاج الدین تاج العارفین، حضرت تاج العارفین ان کا حلقہ ذکر لگے گا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس نوجوان کو محفل میں نہ آنے دینا، ان کو واپس کر دو۔ وہ چند لوگ اٹھ کر گئے، دیکھا بڑا سونا چہرہ، نورانی چہرہ، شرافت کے، نجابت کے، بزرگی کے، قدسیت کے انوار ٹپک رہے ہیں۔ اور سیدی تاج العارفین ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو آنے نہیں دینا۔ بڑے پیار سے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، پیر صاحب نے منع کیا، فرمایا اچھا۔ اب پورے مجمع نے دیکھ لیا، چہرہ مبارک پہچان لیا۔ اگلی رات غوث پاک پھر ان کے حلقہ درس میں آ گئے۔ سیدی تاج العارفین ابو الوفا قدس سرہ العزیز منبر میں بیٹھے واعظ فرما رہے ہیں۔ پھر غوث پاک جلوہ گر ہوئے۔ سیدی ابو الوفا تاج العارفین نے فرمایا لوگوں کھڑے ہو جاؤ،
कुतुब आला का इस्तेकबाल करो, गौसुल वरा का इस्तेकबाल करो, गौसुल सकलैन का इस्तेकबाल करो, इमामुल आरिफीन का इस्तेकबाल करो, सुल्तानुल उलूम का इस्तेकबाल करो, बादशाह तसव्वुफ का इस्तेकबाल करो, वो हुजूर का बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है, खड़े हो जाओ, इस्तेकबाल करो। लोगों ने इस्तेकबाल किया, अब हैरान हो रहे हैं। कल यही शहजादा आया था, पीर साहब ने फरमाया था इनको वापस भेजो, आज ये क्या माजरा है? फरमाया इसलिए कहा था तुम ये मुबारक चेहरा देख लो, पहचान लो, मेरी इस बात को इत्तेफाक पर महमूल ना करना, मैं ये बताना चाहता था। बाकी इस शहजादे का मर्तबा और मकाम ये है, आज हमारा वक्त है, आज हमारी बल्ले बल्ले होती है, आज लोग हमारे दर पे दस्त बस्ता खड़े होते हैं। आने वाला जमाना कयामत तक अब्दुल कादिर जिलानी का होगा। ताजुल आरिफीन अबुल वफा रोने लगे, सफेद दाढ़ी मुबारक पकड़कर कहा अब्दुल कादिर, जब वो मर्तबा तुझे मिले जो मैं आज देख रहा हूं कि तू ऐलान करेगा कदमी हालही अला रकबत कुल्ली वलीयिल्लाह, सारे वलियों का सर होगा, तेरा नक्शे कदम होगा, सारे वलियों के ताज होंगे, तेरी नालैन का नक्श होगा, तू आसमाने विलायत पर सूरज की तरह चमक रहा होगा, कयामत तक के वली तारे बन के तेरे दामन में छुप रहे हों। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, फैजान रजा, फैजान रजा, फैजान रजा, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आला हजरत खुद बहुत बड़े आलिम हैं, मुदर्रिस हैं, मुहद्दिस साहब किबला के शागिर्द खास हैं। ये फकीर की तकरीर में नारे लगा के मुझे एहसास बख्शे, बहुत बड़े मुदर्रिस आलिम हैं, क्योंकि बात समझे वही जो साहिब दानाई, हजरत ताज शरिया फरमाते। इस हकीकत को आला हजरत इमाम अहमद मौलाना ने इतनी मोहब्बत से आला हजरत के नाम क्यों लगाए कि ये नुक्ता आला हजरत ने तो हमारे दिलों में बिठाया कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ताजुल आरिफीन, विलायत का ताज जिनका लक़ब था अबुल वफा, उनकी आंखें चुंधिया गई गौसे आजम को 13-14 बरस की उम्र में देखकर। तो गौसे आजम जब मशीखत का ताज पहन के जलवाबार थे तब क्या आलम होगा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। बस विलायत के चमन में बुलबुलें बहुत चहकी, बहुत महकी, बड़े बड़े वलियों के तराने गाए गए, जमजमे सुनाए गए, लेकिन जो तराना, जो जमजमा, जो मिदहत, जो मनकबत कयामत तक गौसे आजम की गूंजेगी, इसकी मिसाल मिलती। या जुनैद कहा, दरिया पे चल पड़ा, या जुनैद का वजीफा छोड़ा, गर्क होने लगा। अब इस बात पर आला हज़रत के बयान फरमूदा इस वाक़े पर जो सदियों से उलमा ने बयान किया, औलिया ने बयान किया, नजदी बकबक करते, देखो जी इनकी अजीब मंतिक है, या जुनैद का तो बच गया, या अल्लाह का तो डूब गया। भाई या जुनैद का मतलब ये था, सोने रब्बा ऐसे सच्चे सुच्चे वली दा सदका मेरी बेड़ी भी कंडे ला दे। ते जुनैद नू छड़ के या अल्लाह कहना मतलब सिर्फ वलियां दी की लोड़ है, फिर आपने होते लुआए ना। अब इसकी एक प्यारी मिसाल मैं हदीस से देता हूं। हजरत सफीना हजूर के सहाबी हैं, मौला गुलाम हैं, एक लश्कर से जुदा हुए, बड़ा उनका एक माजरा हुआ, फिर वो रवाना हुए, कुफार की कैद से निकले, जंगल से गुजर रहे थे कि एक शेर सामने आ गया, बब्बर शेर। एक शेर फिर बब्बर शेर, फिर जंगल दा वो माहौल। शेर ने ऐसे जनाब शिस्त ली,
اپنے نوکیلے دانت نکالے، آنکھوں سے آگ برسائی اور دھاڑنے لگا. قریب تھا کہ چھلانگ لگا کے آپ کو پکڑتا، معاذ اللہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا. ادھر شیر نے اپنی چھاتی نکالی اور گرجا. ادھر حضرت سفینہ نے سینہ تان کر کہا انا مولا رسول اللہ، اور شیرہ جو کرنا ہی کر لے، لیکن دھیان کری میری گردن سے رسول پاک دا پٹا پیا، میں حضور دا غلام. سبحان اللہ سبحان اب وہاں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا انا عبداللہ؟ شیر نے کہنے سے کہا تسی بھی عبداللہ تو میں بھی عبداللہ. آؤں گا ذرا سامنے. آپ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ، میں ہوں محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بڑے ہون بول کی تشریح کریں گا. شیر آگے آیا، اپنا شکم زمین سے لگایا، اپنی پیٹھ کمر گھما کے آگے کی زبان ہاتھ سے کہا سونیا جنہ دا تسی نال ہے. بابا جی کہا کرتے تھے نا ایسی دی سے سرکار جیڑا نا تسی لے رہے ہو نا میں بھی اس نا دا پتہ ہے، میں بھی ہونا دے غلام ہونا دے دادا سا. اور یہ جنید بغدادی بات پوری کرتے ہیں. یہ جنید بغدادی، ان کو خواب میں دیکھا غوث پاک ایک مرید نے. اگر یا جنید کہنے سے دریا کے اوپر چلا جا سکتا ہے. آپ نے پوچھا بیلیا کیوں ہے، ہوتے کیوں کھانا ہے؟ حضور ہے گال ہوئی. فرمایا چلیا میرے تک تے اپڑیا نہیں تے دعوے کرنا پہ. چل پڑھ یا جنید. پڑھا یا جنید. کیا پڑھا؟ یا جنید یا جنید جند حق میں گھن جنید با صفا کے. دریا کی موجوں نے اچھال کر پانی کے اوپر کھڑا کر دیا، پھر چلنے لگا. پھر دوروں نہ انہیں واپڑے نے منہ کٹے فرمایا داندے پاندیاں گا تیرے جھوٹے. چل منو پڑھن دے یا جنید یا جنید. چل پڑے. اچھا یہاں پہ بھی یہ بڑے تڑپتے، دیکھو جی انہوں نے وہابی کیوں بولا، وہ تو شیطان تھا. آپ پہ تشریح کر چڑی انہوں نے. ہمیں تسی کہنے وہابی ہو تو شیطان سی. ہمارے اساتذہ نعرہ لگواتے تھے جب ہم پڑھتے ان کے مسجد شریف میں اہل سنت اہل جنت. کہاں نعرہ لگواتے تھے؟ اہل سنت اہل سنت اہل سنت. حضرت فرمایا میں لنگ نے بیانستے کہ وہابی میرے گیا کہنے کا سرکار تسی یہ نوائی نعرہ کر چھڑیا اہل سنت اہل جنت. ایسی کتے گئے؟ ہم کہاں گئے؟ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے.